حضرات محترم، مردہ کیسے زندہ ہوا؟ حضور غوث پاک نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک محلے سے ہوا۔ اس محلے میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ عیسائی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہے، جبکہ مسلمان کہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سن کر اس عیسائی سے فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی کا ادنا سا غلام ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ادنا سا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ عیسائی نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ مجھے منظور ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی پرانی قبر موجود ہے؟ آپ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جایا گیا۔ آپ نے اس عیسائی سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے وقت کیا فرماتے تھے؟ اس عیسائی نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ کم باذن اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صاحب قبر ہے یہ دنیا میں گویا تھا، گانا بجانا کیا کرتا تھا، اور اگر تو چاہے تو یہ اپنی قبر سے گاتا ہوا اٹھے گا۔ عیسائی نے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کم باذن اللہ۔ پھر کیا تھا؟ قبر شک ہوئی، پھٹ گئی اور اس میں سے مردہ گاتا ہوا اٹھا۔ عیسائی نے جب آپ کی یہ کرامات دیکھی تو اسی وقت آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ مردے کو آپ نے کس طرح زندہ فرمایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مشغول رہا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں، اور کبھی کبھی تو عبادت میں اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ لوگوں کی نظروں سے کئی دنوں تک اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرصے دراز تک اہل عراق کی نظروں سے اوجھل رہے۔ لوگوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ آپ کو دریا دجلہ کے جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب آپ کو تلاش کرتے ہوئے لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ پانی پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس دوران مچھلیاں بکثرت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر رہی تھیں۔ اس دوران نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور ایک سبز رنگ کا سونے اور چاندی سے مزین مصلی نظر آیا جو ایک تخت سلیمانی کے مانند تھا، اور وہ مصلی دریائے دجلہ کے اوپر معلق ہو گیا۔ جب وہ مصلی بجھ گیا تو بہت سے لوگ آئے اور اس مصلی کے برابر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں کے چہروں سے بہادری اور شجاعت ظاہر ہو رہی تھی۔ سب لوگ جو آپ کی تلاش میں آئے تھے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک پروقار شخص نے آگے بڑھ کر تکبیر کہی اور آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کریمانہ بہت